یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کا میلاد خود منایا ہے۔ اور قربان جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، نہ یہ کہ صرف خود میلاد منایا تھا، بلکہ حدیث گواہ ہے کہ پروردگار نے کائنات کی ہر چیز کو حکم دے کے رکھا تھا، تم بھی عید میلاد النبی مناؤ۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا، اے فرشتوں جاؤ، میرے نبی کی ولادت آمینہ کی گود میں ہونے جا رہی ہے، اس لیے تم بھی وہاں پہ شریک ہو جاؤ۔ اے مریم جاؤ، تم بھی جاؤ، اے آسیہ جاؤ، تم بھی جاؤ۔ غرض کے حدیث گواہ ہے کہ سمندر کے جانوروں نے سمندر کے جانوروں کو مبارکباد دی تھی، خشکی کے جانوروں نے خشکی کے جانوروں کو مبارکباد دی تھی، آسمان سے فرشتے اتر کے آ گئے تھے۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے، اور حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جس وقت محمد عربی کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام میرے قریب ہے، حضرت آسیہ میرے قریب ہے۔ جس وقت نبی پیدا ہوئے تھے تو حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا تھا، ازال القصور الشام، جس نور کی وجہ سے میں نے مکے میں رہ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ یہ نور کی برکتیں تھی، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اس نوری آقا پر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، صدقہ دن دینا تیرا دیدار صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اس لیے اب پوری دنیا اس لیے آج جماعت ایک ایسی بھی چل پڑی ہے جو یہ کہتی ہے عید میلاد النبی منانا شرک ہے۔ ثبوت دو، کیا صحابہ نے عید میلاد النبی منایا تھا؟ کیا محدثین نے بنایا تھا؟ کیا ہمارے اسلاف نے بنایا تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں نادانو، عید میلاد النبی منانا نہ یہ کہ آج کا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ سے حدیث روایت ہے کہ صحابہ نے خود عید میلاد النبی بنایا ہے، محدثین کی جماعت عید میلاد النبی مناتی آ رہی ہے، لیکن ان کو وہ حدیثیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی ہے، اس لیے شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اس لیے حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ ہمیشہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ اس لیے ہماری علماء اہل سنت جہاں دنیا کے اندر آواز ہے ان کو چیلنج کر کے رکھا ہے کہ تم مناظرے کے لیے تیار تو ہو جاؤ، ہم عید میلاد النبی ہی نہیں، تمہارے جتنے بھی برے عقائد ہیں سب کی ہم کھول کھول کے رکھ دیں گے، جہاں جہاں وہ آ جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم میدان میں نہیں آئیں گے، فتنہ ہونے کا ڈر ہے، تو میں یہ کہتا ہوں میرے سرکار نے جب نجران کے عیسائیوں کو چیلنج کیا تھا، اے عیسائیوں آ جاؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو نجران کے عیسائیوں میں سے ایک عیسائی بول اٹھا تھا تم محمد عربی سے مقابلہ مت کرنا، اس لیے کہ ان کی جماعت میں حسن اور حسین ہے، اگر حسن اور حسین نے آمین کہہ دی اور رب نے اللہ کے حبیب نے دعا فرما دی تو پوری دنیا سے عیسائی ختم ہو جائیں گے۔ وہاں میدان میں مناظرہ کیا جا رہا تھا، یہاں پر کمروں میں مناظرے کی بات کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کمرے میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آج کا زمانہ تو ترقی کا زمانہ ہے، چلیے آ جائیے کسی بڑے حال میں بیٹھ جائیے، اور تم اکیلے نہیں اپنی پوری جماعت کو لے کے آ جاؤ، یہاں تک کہ ذاکر نائک کو بھی لے کے آ جاؤ، یہاں تک کہ نجد کے جو عالم ہیں ان کو بھی لے کے آ جاؤ، وہ سی سی کیمرے لگا کے جائے، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ ایک زمانے سے ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا چینل چلا رہے تھے پیس ٹی وی، تو اللہ کا کرم دیکھیے سنیوں پہ کہ اس پہ بین لگا دیا، اس پہ بین لگا دیا، اس لیے کہ گستاخ رسول ہیں، اور جو گستاخ رسول ہوتے ہیں ان کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ دیکھیے مسجد نبوی میں منافقین نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، رسول پاک پیچھے نمازیں ادا فرماتے تھے، لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، تو میرے نبی نے مسجد نبوی میں ایک ایک منافق کا نام لے کے فرمایا تھا، اے منافق تو نکل جا، اے منافق تو نکل جا، وہاں سے منافقوں کو نکالا گیا تھا۔ ہندوستان کی
مسلمانوں نے بین نہیں لگایا بلکہ غیر مسلموں سے لگوا دیا۔ پتہ یہ چلا جو گستاخ رسول ہوتے ہیں ان کو سزا ضرور ملتی ہے۔ ہماری علماء اہل سنت نے بارہا ممبئی میں اس کو چیلنج کیا ہے کہ تو ممبئی میں کسی کے میدان میں بھی آ جا، تو پیس ٹی وی پہ جو بیان دیتا ہے کہ رسول پاک سے مانگنا شرک ہے، اولیاء کے مزار پہ جانا شرک ہے، یا امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہوئی ہے، تو مناظرہ کر لے، اگر تو جیت گیا تو ساری دنیا میں تیری واہ واہ ہو جائے گی۔ لیکن آج تک اس نے اس مناظرے کے چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم عید میلاد النبی کا جشن مناتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک زمانے سے مناتے آ رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ میرے ہاتھ میں یہ مختصر کتابچہ ہے، میں اس میں چند محدثین کا حوالہ دیتا ہوں کہ عید میلاد النبی آج کے سنیوں نے نہیں رائج کیا ہے بلکہ ہمارے جو محدثین تھے وہ خود عید میلاد النبی مناتے تھے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے دیکھیے، اب ان کے عالم صاحب نے ایک حوالہ دیا کچھ دنوں پہلے۔ کیا حوالہ دیا کہ دیکھیے ابن جوزی ایک محدث کا نام ہے، بولے یہ بڑے بلند پائے کے محدث ہیں، ان سے کئی ثابت نہیں ہے عید میلاد النبی منانا۔ تو محدث ابن جوزی کا میں حوالہ آپ کے سامنے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے بھی بلاد عرب کے شہر ہیں ساروں میں عید میلاد النبی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ آپ بتاؤ اتنے بلاد اسلامیہ ہیں، اتنے اسلامی کنٹری ہیں، ساروں میں عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اور یہاں پر کیا بات پھیلائی جا رہی ہے؟ صاحب یہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے یہ شرک یہ بدعت رائج کر دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں تو ان کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی ہے، چنانچہ عید میلاد النبی کا ذکر سننے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں اور بے پناہ اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے اندر بہت سارے محدثین کے نام ہیں، جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی ہے، علامہ شمس الدین سخاوی ہے، علامہ امام احمد قسطلانی ہے، امام محدث امام ابن حجر مکی ہے، فقیہ و محدث عثمان دانشوری ہے، خاتم المحدثین سید احمد زین دہران ہے، اور خاتم الفقہاء علامہ ابن عامدین شامی ہے، محدث ملا علی قاری ہے، اور اس کے علاوہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبندیوں اور وہابیوں کے پیشوا دیوبندیوں اور وہابیوں کے پیشوا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ فرماتے ہیں میں خود میلاد مصطفیٰ مناتا ہوں۔ ان کے گرو گنڈال کہہ رہے ہیں ہم خود میلاد مصطفیٰ بناتے ہیں، لیکن چیلے کہہ رہے ہیں شرک ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کا فائدہ دیکھیے، بخاری شریف جلد 2 باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم، حدیث روایت ہے کہ جب نبی کریم کی پیدائش ہوئی اور گھر والوں نے جا کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تمہارے گھر میں تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے یہ انگلی اٹھائی اور ایک انگشت شہادت سے جو اس کی لونڈی تھی صوبیہ اس کو آزاد کر دیا۔ تو علامہ عبدالحق جسے دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کی پیدائش پر ایک کافر کو یہ اجر مل سکتا ہے، ایک کافر اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نبی کے میلاد پر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، تو جہنم کے اندر اس کو یہ اجر ملا کہ اس کے اس انگلی سے اسے پانی ملتا ہے اور وہ ذرا سی سیرابی اسے کر لیا کرتا ہے۔ تو اگر مسلمان میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرے گا تو اسے کیوں نہیں اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ اس لیے قرآن فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو سب مل کر خوشی منائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کیجئے انہی کا چرچا صبح و مشاء، وہ جانے کافر پر قیامت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا منور کیجئے، اور شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔